बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صراط مستقیم نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 6 جنوری 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز قرآن پاک کی اس آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 254 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ قیامت کے دن پر۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں، ویڈیو لائک کر کے اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجئے گا۔ سعودی ولی عہد نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان نے امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کو کار سے العلا کی سیر کرائی ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے امیر قطر کو اپنی کار سے العلا کی سیر کرانے والی تصاویر سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہوئی ہیں۔ اس پر پسندیدگی کا اظہار اور دونوں برادر ملکوں کے درمیان مصالحت کی روشن علامت قرار دیا جا رہا ہے۔ سعودی خبرساں اداروں اور دیگر ذرائع کے مطابق سعودی ولی عہد العلا میں خلیجی سربراہ کانفرنس کے اختتام کے بعد امیر قطر کو اپنی گاڑی میں لے کر العلا کی سیر کے لیے نکل پڑے۔ شہزادہ محمد بن سلمان اپنے مہمان کو مدائن صالح لے گئے۔ ان کا پتہ تصاویر میں نظر آنے والے بورڈ سے ہوا۔ گاڑی اسلب پہاڑ کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ یاد رکھیں، اسلب پہاڑ مدائن صالح کے شمال مشرق میں واقع ہے۔ اس کے اطراف کھلا میدان ہے۔ یہاں جانے کے لیے تنگ راستہ ہے جسے باشندے السیک کہتے ہیں۔ دونوں برادر اسلامی ممالک کے درمیان 4 سال کے بعد دوبارہ سے تعلقات بحال ہوئے ہیں، جس پر دونوں ممالک کی عوام نے اور غیر ملکی افراد نے اللہ کا بڑا شکر ادا کیا ہے۔ سعودی وزارت عمل کی جانب سے تمام غیر ملکی افراد کے لیے ایک اچھی خبر آئی ہے۔ سعودی وزارت عمل، جس کا نیا نام وزارت انسانی وسائل اور سماجی ترقی ہے، ان کی جانب سے تمام غیر ملکی افراد سے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی کفیل یا کمپنی جو رقم انہوں نے ان سے کسی بھی مرحلے میں ایڈوانس لی ہے، کوئی زیادہ رقم لی تھی تاکہ اپنے مسئلے مسائل کو حل کر سکیں، تو کمپنی اور کفیلوں کو یہ حق حاصل نہیں کہ ان کی تنخواہوں سے زیادہ رقم کاٹ سکیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کوئی بھی قرض کسی کمپنی یا کفیل سے لیتے ہیں تو کمپنی اور کفیل پر لازم ہے کہ وہ 10% کے قریب اس میں سے ہر مہینے کٹوتی کر سکتا ہے۔ آپ کی تنخواہ 90% آپ کو ملے گی۔ اگر کوئی دوسرا قرضہ کوئی بھی غیر ملکی شخص لیتا ہے تو دوبارہ سے 10% اس میں ایڈ کیا جائے گا۔ لہٰذا کوئی بھی کمپنی اس سے زیادہ آپ کی تنخواہ اگر کاٹتی ہے تو یہ کھلی خلاف ورزی ہے۔ انسانی حقوق کے لحاظ سے ان کے خلاف کیس کیا جا سکتا ہے، کیونکہ کوئی بھی کمپنی اگر ایک دم سے ساری سیلری کاٹ دے گی تو اسی غیر ملکی یا سعودی شہری چاہے کیوں نہ ہو، اس کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی اور ماہانہ اخراجات میں اسے بہت بڑا مسئلہ بنے گا۔ اسی بنیاد پر سعودی ہیومن ریسورسز، جو کہ انسانی حقوق کا اہم ادارہ ہے، ان کی جانب سے تمام غیر ملکی افراد سے کہا گیا ہے کہ 10% سے زیادہ اگر کوئی بھی کمپنی اور کفیل آپ کی سیلری کاٹتا ہے، اگر آپ نے قرضہ لیا ہے تو ان کے خلاف کمپلین ہماری متعلقہ جو بھی آفیسز ہیں ان سے آ کر کی جائے۔ انشاءاللہ ایسے کفیل اور کمپنی کے خلاف کارروائی ہوگی۔ وبائی مرض کرونا کی جو موجودہ صورتحال انڈیا میں ہے، اس کے بارے میں ایک اہم اطلاعات آئی ہیں کہ انڈین گورنمنٹ پوری دنیا کے لحاظ سے ایک بہت بڑا ویکسین کا سیٹ اپ انڈیا میں شروع کرنے جا رہی ہے، جس سے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں انڈین بھائیوں کو جو وبائی مرض کرونا میں کافی زیادہ مبتلا ہیں، جس کی تعداد 1.25 کروڑ سے زیادہ ہو چکی ہے، ان کے لیے کافی مدد ہوگی۔ اور انڈیا سے انٹرنیشنل لیول پر جو فلائٹس کا ابھی تک سیٹ اپ شروع نہیں ہو سکا، وہ ہو سکتا ہے۔
لہٰذا انڈین حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 200% کامیابی کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں انڈیا سے وبائی مرض کرونا بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ تمام انڈین افراد اس بارے میں ہم سے تعاون کریں۔ انڈین گورنمنٹ کی جانب سے ایک اہم اعلامیہ جاری ہوا ہے، کیونکہ انڈیا پوری دنیا کے لحاظ سے اس وقت دوسرے نمبر پر آتا ہے، جبکہ پہلے نمبر پر امریکہ میں وبائی مرض کرونا پھیلا ہوا۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ سے پوچھا گیا کہ خروج نہایہ یعنی فائنل ایگزٹ کا ویزا کینسل کرانے پر کتنا جرمانہ ہوتا ہے اور کیا اسے کینسل بھی کروایا جا سکتا ہے یا کہ نہیں۔ اس پر سعودی محکمہ پاسپورٹ یعنی جوازات نے بتایا کہ جب کسی بھی غیر ملکی کا فائنل ایگزٹ اس کا کفیل یا کمپنی لگا دیتے ہیں تو 60 دن کی مدت اضافی طور پر دی جاتی ہے تاکہ فائنل ایگزٹ پر جانے والے سعودی عرب میں موجود اپنے کفیلوں اور کمپنیوں سے جو بھی لین دین ہے وہ دیگر معاملات وہ فائنلائز کر لیں۔ اضافی مدت کے دوران اگر فائنل ایگزٹ ویزا استعمال نہیں کیا گیا اور جانے کا ارادہ کینسل ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں لازمی طور پر 60 دن کی مدت ختم ہونے سے پہلے ویزے کو کینسل کرانا چاہیے۔ مدت ختم ہوتے ہی قیام غیر قانونی ہو جائے گا، جس پر 1000 ریال جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ مطلوبہ جرمانہ ادا کرنے کے بعد خروج کینسل کرانا ممکن ہے، تاہم اس کے لیے بنیادی شرط ہے کہ اقامہ آپ کا ختم نہ ہوا ہو۔ اگر اقامہ ختم ہو گیا تو اقامہ پہلے بنوانا ہوگا اور اس کے بعد ہی ویزا کینسل ہو پائے گا۔ یاد رہے، اگر اقامے کی مدت ختم ہو چکی ہے تو اقامے کی تجدید لازماً کرانی پڑے گی۔ یہ سعودی مکتبہ عمل اور جوازات کی جانب سے تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو واضح طور پر پیغام دے دیا گیا ہے۔ جدہ میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں شادی کی پہلی رات دلہن کو گولی مار کر زخمی کرنے والے شوہر کو 6 ماہ قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ سعودی ذرائع ابلاغ سے جو اطلاعات ملی ہیں کہ ایک مقامی شہری نے اپنی دلہن سے کہا کہ وہ اسے سرپرائز دینا چاہتا ہے، اپنی آنکھیں بند کر لے۔ دلہن نے آنکھیں بند کی تو اچانک اس کی گردن پر گولی مار دی گئی جو گردن کے آر پار ہو گئی۔ کافی دیر تک زخم سے خون بہتا رہا۔ دلہن نے بتایا کہ مجھے اپنے شوہر پر اور اس کی نیت پر ذرا بھی شک نہیں ہوا، کیونکہ اس نے بیڈ روم کو شمعوں سے یعنی کہ کینڈل سے روشن کر رکھا تھا۔ گولی مارنے کے بعد شوہر نے مجھے ہاسپٹل لے گیا اور اسی دوران اس نے دھمکی دی کہ وہ یہ بیان دو کہ گولی غلطی سے چلی ہے، اگر حقیقی بیان دیا تو تیزاب ڈال دیا جائے گا۔ تاہم ہاسپٹل کی انتظامیہ نے تمام واقعے کی اطلاع فوری طور پر پولیس کو دی۔ پولیس نے تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ گولی قریب سے چلائی گئی تھی اور اتفاقیہ واقعہ نہیں تھا۔ پولیس نے الزام میں شوہر کو گرفتار کیا۔ الزام ثابت ہونے پر عدالت نے سلطانی حق کے تحت اسے 6 ماہ کی سزا دے دی ہے۔ دلہن کے رشتہ داروں نے عدالت سے رجوع کر کے نکاح کو ختم کرا دیا۔ آئندہ یہ خاتون اپنے سابقہ شوہر سے شادی کرنا چاہے گی تو نیا نکاح کروانا ہوگا۔ اس بارے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ خاتون اس صحتیابی کے بعد دوبارہ سے عدالت سے رجوع کر کے مکمل حق کے بارے میں بات کر سکتی ہے اور اس کی میڈیکل رپورٹ ایک بڑا ثبوت ہے۔ جدہ میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں شادی کی پہلی رات دلہن کو گولی مار کر زخمی کرنے والے شوہر کو 6 ماہ قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ سعودی ذرائع ابلاغ سے جو اطلاعات ملی ہیں کہ ایک مقامی شہری نے اپنی دلہن سے کہا کہ وہ اسے سرپرائز دینا چاہتا ہے، اپنی آنکھیں بند کر لے۔ دلہن نے آنکھیں بند کی تو اچانک اس کی گردن پر گولی مار دی گئی جو گردن کے آر پار ہو گئی۔ کافی دیر تک زخم سے خون بہتا رہا۔ دلہن نے بتایا کہ مجھے اپنے شوہر پر اور اس کی نیت پر ذرا بھی شک نہیں ہوا، کیونکہ اس نے بیڈ روم کو شمعوں سے یعنی کہ کینڈل سے روشن کر رکھا تھا۔ گولی مارنے کے بعد شوہر نے مجھے ہاسپٹل لے گیا اور اسی دوران اس نے دھمکی دی کہ وہ یہ بیان دو کہ گولی غلطی سے چلی ہے، اگر حقیقی بیان دیا تو تیزاب ڈال دیا جائے گا۔ تاہم ہاسپٹل کی انتظامیہ نے تمام واقعے کی اطلاع فوری طور پر پولیس کو دی۔ پولیس نے تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ گولی قریب سے چلائی گئی تھی اور اتفاقیہ واقعہ نہیں تھا۔ پولیس نے الزام میں شوہر کو گرفتار کیا۔ الزام ثابت ہونے پر عدالت نے سلطانی حق کے تحت اسے 6 ماہ کی سزا
جدہ میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں شادی کی پہلی رات دلہن کو گولی مار کر زخمی کرنے والے شوہر کو 6 ماہ قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ سعودی ذرائع ابلاغ سے جو اطلاعات ملی ہیں کہ ایک مقامی شہری نے اپنی دلہن سے کہا کہ وہ اسے سرپرائز دینا چاہتا ہے، اپنی آنکھیں بند کر لے۔ دلہن نے آنکھیں بند کیں تو اچانک اس کی گردن پر گولی مار دی گئی جو گردن کے آر پار ہو گئی۔ کافی دیر تک زخم سے خون بہتا رہا۔ دلہن نے بتایا کہ مجھے اپنے شوہر پر اور اس کی نیت پر ذرا بھی شک نہیں ہوا کیونکہ اس نے بیڈ روم کو شمعوں۔ سعودی عرب کے محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آج یعنی 6 جنوری کو مملکت میں کافی زیادہ موسمی تبدیلیاں دیکھنے میں آئیں گی۔ سعودی ذرائع ابلاغ سے کہا گیا ہے کہ موسم کے قومی مرکز کی جانب سے جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس کے مطابق جازان، عسیر، بہا اور مکہ المکرمہ کے پہاڑی علاقوں میں تیز بارشوں کا امکان ہے، جبکہ بیشتر مقامات پر کافی زیادہ بادل چھائے رہیں گے، لہٰذا تمام لوگ احتیاطی تدابیر بارشوں والے علاقوں میں خاص طور پر کریں۔ سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز کا کہنا ہے کہ رات اور صبح حائل، الجوف، تبوک، حدود شمالیہ، شرقیہ اور جنوب مغرب کے کوہستانی علاقوں میں کافی زیادہ دھند چھائی رہے گی، لہٰذا ان علاقوں میں رہنے والے بہت احتیاط کریں۔ ڈرائیونگ کرتے وقت آہستہ سپیڈ سے گاڑی چلائیں، ہیڈ لائٹ لازمی استعمال کریں کیونکہ اکثر دھند ہونے کی بنا پر بڑے حادثات رونما ہو جاتے ہیں۔